بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جیو پاکستان ویلاگز میں چودھری سہیب سالم۔ کرکٹ پاکستان کے ہر شہری کے خون میں بستا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کا قومی کھیل تو ہاکی ہے، لیکن پاکستان کا جو جنون ہے وہ کرکٹ ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پاکستان سپر لیگ 2023 کی آمد بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان چودھری سہیب سالم کو جیو پاکستان ویلاگز پہ۔ پاکستان سپر لیگ کا میلہ سجنے والا ہے، کچھ ہی دنوں کی دوری پہ ہم جو ہے پاکستان سپر لیگ سے اب اس وقت موجود ہیں۔ پاکستان سپر لیگ کرکٹ کا ہنگامہ، پاکستانیوں اور غیر ملکی پاکستان سپر لیگ کے جو مداح ہیں وہ بھی اس کو اب محسوس کرنے لگ گئے ہیں، اور اب یہ کرکٹ فیور باقاعدہ طور پہ اپنے سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ آج ہم اس سیریز میں فریش ایپیسوڈ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ مختلف ٹیموں کے حوالے سے آپ کو ہم نے معلومات دینے کا سلسلہ جاری شروع کیا تھا۔ اس میں لاہور قلندرز، جو کہ قلندر بادشاہ اور دلوں کے بادشاہ ہیں واقعی میں، اور لاہور قلندر کی جو فین فالوئنگ ہے، ان کے ٹیم آنر رانا فواد صاحب کی جو فین فالوئنگ ہے، اس سے کون واقف نہیں ہے۔ تو آئیے ذرا جانتے ہیں کہ یہ ٹیم کس طرح بنی، اس کا عمل کیسے مکمل ہوا، آئیڈیا کس کا تھا، اور اس پہ کام کتنے عرصے میں ہوا، اور آج یہ پاکستان سپر لیگ کی جو دلوں کی دھڑکن ہے وہ شروع اس کا جو سفر تھا اس کے ایک بنیادی مراحل کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ شخص جو غربت کے دن اتنے زیادہ غربت میں زندگی گزارتا تھا کہ اس کے اوپر اتنی مشکلات آئیں کہ اس نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنی زندگی میں چیلنجز سے بھرپور گزارا۔ کہا جاتا ہے کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں۔ اگر یہ شعر رانا صاحب کو، لاہور قلندر کے مالک کو، ٹیم کے مالک کو ڈیڈیکیٹ کیا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ آپ کو شاید آج یقین نہ آ رہا ہو، لیکن کچھ عرصہ قبل یہ شخص پاکستان میں اپنی 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی کافی زیادہ پریشانی کا باعث رہتے تھے، اور اپنے ذریعہ آمدن کو بڑھانے کے لیے اور ایک اچھی لائف سٹائل گزارنے کے لیے مارے گھومتے رہتے۔ رانا صاحب خود بتاتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب کمپنی میں ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، اور جب بھی مہینہ ختم ہونے کو آتا تھا اور تنخواہ ملازمین کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے کا لمحہ آ رہا ہوتا تھا تو ان کی حالت بہت خراب ہو جاتی تھی، اور وہ اس قدر مینٹل سٹریس کا شکار ہوتے تھے کہ اللہ کی پناہ۔ رانا صاحب نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ لاہور کی مال روڈ پہ رات کو سوچ بچار کرتے کرتے تھک کے بیٹھ کے وہیں اپنا مستقبل کا لائے عمل طے کرتے ہوئے سو بھی جایا کرتے تھے، اور صبح جب آنکھ کھلتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ آس پاس کی گاڑیوں کا شور مجھے مال روڈ پہ ہونے کا احساس دلاتا تھا۔ صبح وہیں سے دوبارہ اپنے کام پہ چلا جایا کرتا تھا، اور یہ سفر کئی مہینوں بلکہ کئی سالوں تک جاری رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر انسان محنت کرے تو میں اس کی قسمت بدل دیتا ہوں۔ یہی کچھ رانا صاحب کی زندگی میں ہوا۔ یہ کہانی آپ کو کسی فلم کا اسکرپٹ لگ رہی ہوگی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، بات ہے جو لاہور قلندر کے ٹیم کے مالک رانا جواد نے اپنی منہ زبانی خود سنائی ہے مختلف انٹرویوز میں، اور ہم انہی کے الفاظ کو اس اسکرپٹ کا حصہ بنا کے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ لاہور قلندر کی ٹیم جب PSL کے کھیلنے کے لیے آئی تو اس کی قسمت بھی کچھ رانا صاحب سے قدرے مختلف نہیں تھی۔ لاہور قلندر نے پہلا، دوسرا اور تیسرا سیزن ٹاپ 4 ٹیموں میں شامل ہونے کی خواہش دل میں لے کے ہی گھر جانے کو ترجیح دی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے لاہور قلندر اس مارکے کی سلطان بن گئی جو اسے فائنل 4 اور پھر ٹورنامنٹ کی سب سے بہتر ٹیم، چیمپئن ٹیم کا اعزاز دلوانے کا باعث بنا۔